ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 15 نومبر 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 54 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی. پچھلی دفعہ 118 نمبر آیت اس بات کے اوپر کنکلوڈ ہوئی تھی کہ اے مسلمانوں، یہ جو تمہارے اندر منافقین چھپے ہوئے ہیں جو دراصل یہودی ہیں اور اسلام کے دبدبے کی وجہ سے وہ دب کر کلمہ گو تو ہو چکے ہیں، لیکن اندر سے وہ چونکہ کافر ہیں لہٰذا مسلمانوں کا بغض ان کے دل کے اندر موجود ہے اور وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، اور مسلمانوں کو یہ شایع نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دوستی گانٹھیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کی جو گفتگو ہے اس سے تمہیں اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ وہ کس قدر دشمنی تم سے رکھتے ہیں، اور جو دل کے اندر چھپائے بیٹھے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے جس کا اظہار وہ زبان سے کرتے ہیں. یہ آیت کنکلوڈ ہوئی تھی. وہی ٹاپک آگے چل رہا ہے اگلی 2 آیات کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم. تم تو اتنے سادہ لوگ ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ. اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تمام پیغمبروں کو مانتے ہو. لا نفرق بین احد من رسلہ. پیغمبروں میں ایمان لانے میں کسی میں فرق نہیں کرتے ہو. تمہارے نزدیک موسیٰ علیہ السلام کا انکاری بھی ویسا ہی کافر ہے جس طرح کہ محمد رسول اللہ کا انکاری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہارے نزدیک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا کفر کرنے والا ویسا ہی ہے جس طرح کہ کوئی شخص ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دے. اسی طریقے سے ان پر نازل ہونے والی وحی اگرچہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے، تحریف شدہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ان پہ جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ اللہ کی جانب سے تھی، اور وہ اپنے اپنے زمانے میں وہ ہدایت کی روشن
نشانیاں تھیں اللہ کی طرف سے، جس طرح کہ اب قرآن ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو، نیو ٹیسٹمنٹ ہو، یا یہ فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو تم تو ان کی کتابوں کو، ان کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہو، جبکہ وہ نہ تمہاری کتاب کو مانتے ہیں نہ تمہارے پیغمبر کو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے ہماری بات سے غلط تاثر لیا ہے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کی تمہیں زبان کے ذریعے وہ سیٹسفیکشن کروانے کی کوشش کریں گے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب کہ وہ الگ جب ہوتے ہیں نا تو اتنا غصہ کرتے ہیں کہ اپنی انگلیاں جو ہیں اپنے دانتوں میں چباتے ہیں۔ یہ غصے کے اظہار کے لیے یہ چیز عرب میں استعمال کی جاتی تھی، اور یہ اس بے بس شخص کا غصہ ہوتا ہے جو اپنا غصہ نکال نہ سکتا ہو۔ ظاہر ہے کہ کامل الایمان مومنین کے سامنے یہ چند منافقین جو دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، وہ کس طریقے سے اہل ایمان کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اندر وہ کوڑتے رہتے تھے کہ ان کو ہم ڈائریکٹلی سامنے آ کے جو ہے وہ کنفرنٹ بھی نہیں کر سکتے، اور دل کے اندر نفرت بھی رکھتے تھے۔ تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ وہ جب الگ بیٹھتے تھے تو انگلیاں یوں کر کے چباتے تھے غصے سے کہ کبھی ہمیں موقع ملے ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کا جواب بھی اب ترکی بترکی دیا جا رہا ہے۔ قل موتوا بغیظکم، اے نبی ان سے فرماؤ مر جاؤ تم اپنے غصے کے اندر۔ کیا زبردست انداز ہے، تم اسی غم اور غصے کے اندر گھل گھل کے مر جاؤ، اسی حسد کی آگ کے اندر، کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گیا اور بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی۔ کوئی شخص سامنے جتنی مرضی ایکٹنگ کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ یہ ایکٹر ہے یا واقعی یہ ایمان والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بڑی بری لگتی ہے۔ کسی جنگ کے موقع پر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوئی تو یہ بڑا کڑتے ہیں۔ پس منظر میں غزوہ بدر ہو چکی ہے، یہ اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ یہودی تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کے نہتے مسلمان کافروں کے اتنے بڑے لشکر جرار کے مقابلے پر جو ہتھیاروں سے لیس تھا کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اس وقت ہی ان کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ اللہ کی غیبی تائید ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، جو کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی آزمانا ہوتا ہے، تو یہ بڑی خوشیاں مناتے ہیں۔ تمہارے دشمنوں کو کوئی فائدہ پہنچے یا تمہیں دشمنوں سے کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی ذہنی ٹینشن پہنچے، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو تکلیف آئی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اب تمہاری روش کیا ہونی چاہیے کہ اگر تم صبر کی روش اختیار کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرو گے، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو کوئی چیز بھی ان کی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ان کا کوئی فریب، کوئی مکر، کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے۔ اللہ کی غیبی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے ان کے اعمال، وہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 کے اوپر یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اب مسلسل 60 آیات، آیت نمبر 121 سے لے کر 180 تک، مسلسل 6 رکوع، 60 آیات، وہ غزوہ احد سے متعلق ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج کی ڈیٹ میں کہ غزوہ احد کی کمنٹری ہے، اگرچہ یہ آیات غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ آیات غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے مس ہینڈلنگ ہوئی، جس کی وجہ سے واضح فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی، مسلمانوں نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی حکم عدولی کی، وہ سارے کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایڈریس کیا ہے اور مستقبل کا لائے عمل بھی بتا دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا کہ میں نے اس مختصر سی جماعت سے رومن اور پرشین امپائرز کو الٹوانا ہے۔ اگر یہ لوکل اس طرح کی جنگوں میں اس طرح کا ڈسپلن لوز کریں گے تو وقت کی بڑی بڑی سپر پاورز کے ساتھ یہ کیسے ٹکرا سکتے ہیں اگر ان کا ڈسپلن کامل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو سورہ آل عمران میں غزوہ احد کی لائیو کمنٹری، کسی اور جنگ کے بارے میں اس طرح کی کمنٹری نہیں آئی کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، سوائے ایک آپ کہہ سکتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر، چونکہ وہ آپ علیہ السلام کی آخری جنگ تھی، اس کے بعد تو آپ وفات پا گئے، وہ جنگ ہو نہیں سکی۔ یہ جو ڈیٹیلڈ مقام ہے اور کسی جنگ کے لیے نہیں آیا۔ غزوہ بدر کا بھی ہلکا سا ذکر ہے سورۃ الانفال کے اندر، غزوہ حنین کا سورہ توبہ کے اندر، انفال کے اندر تھوڑا بہت ذکر ہے، غزوہ احزاب جسے ہم غزوہ خندق کہتے ہیں اس کا سورۃ الاحزاب کے اندر ذکر موجود ہے۔ لیکن جس شان کے ساتھ سورہ آل عمران میں یہ مسلسل 60 آیات کے اندر جتنے سخت الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گرفت کی ہے، اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ یہ ہے خدا کا تعارف کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے غلبے کے اعتبار سے کسی کی بھی غلطی کو صرف نظر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معاف کر دے گا، صرف نظر نہیں کرے گا۔ پہلے ڈانٹ پلائی، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس لیے تمہارے ساتھ یہ ہوا، اب احتیاط کرنا۔ جب تک اب ڈانٹ نہیں پلائیں گے، کسی کی غلطی ہائی لائٹ نہیں کریں گے، وہ اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ میٹھی میٹھی باتوں سے تو اصلاح نہیں ہوتی ہے جب تک غلطی ہائی لائٹ نہ کی جائے۔ تو اس میں غزوہ احد کی لائیو کمنٹری آئے گی، اس اعتبار سے کہ غزوہ احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے کمنٹری کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام تو یہ بشارت دے چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بھی ہمیں فتح ہمارا مقدر کرنی ہے، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ برے طریقے سے مسلمانوں کو شکست ہوئی، اگرچہ بیچ میں فتح ہو گئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبی نے کوئی جھوٹا وعدہ تم سے نہیں کیا، ہم نے تو فتح دے دی تھی جس طرح اپنے پیغمبر کے ساتھ وعدہ کیا تھا، تم نے جو ہے غلطی کی جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑا۔ اور اس میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ شرح صدر کیا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں میں موجود ہوں، اس سے بڑی تو مسلمانوں کی کوئی سعادت نہیں ہے نا۔ اس کے باوجود اگر مسلمان اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ ان میں اللہ کا نبی موجود ہے، اس غلطی کا، اس نافرمانی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دانت شہید ہو گئے۔ آپ کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، اور آج جب کہ اللہ کے نبی ہم میں موجود نہیں ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلانیہ نافرمانیاں کریں، ہمیں ان دعاؤں کا وہ حصہ بھی میسر نہیں ہے جو صحابہ کو ڈائریکٹ میسر تھا۔ آج اگر ہم اللہ کے نبی کے خلاف چلتے ہیں تو مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ ایسی کی تیسی نہیں پھیرے گا ہماری؟ جبکہ دنیا میں اللہ کے نبی موجود تھے اور ان کامل الایمان مومنین نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بھی پرواہ نہیں کی، اس فتح کو شکست میں بدل دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رول، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ نبی کے ساتھ رشتہ داری آپ کی ہو سکتی ہے، میری ہو سکتی ہے، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اور وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ تو یہ غزوہ احد کی یہ کمنٹری ایک قرآن حکیم میں بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اس وقت کے حالات و واقعات کو سمجھنے کے لیے، اور پھر اس کی روشنی میں آج کے مسلمانوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی تھی، جو سورۃ الانفال میں ڈیٹیل سے آئے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر تمہیں میں دے دوں گا۔ ایک ابو سفیان کا لشکر تھا جو کہ شام سے تجارت کرنے کے بعد مکے واپس آ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ مکے والوں نے مسلمانوں کی جدادیں وہاں پہ قبضہ کر لی تھی، اس کے بدلے میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ اب ان کا مال بھی تم لوٹ سکتے ہو بدلے کے طور پہ، قصاص۔
اس لیے مسلمان جو ہیں وہ جب ایک نہتے لشکر کو لوٹنے کے لیے گھر سے نکلے تو ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تھا، کوئی کسی کے ہاتھ میں کوئی چھڑی تھی، وہ لے کے نکلا، تلواروں سے تو نکلے نہیں تھے، کیونکہ وہ لشکر تو ایک تجارتی قافلہ تھا جس کے اندر تلواریں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی۔ لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی یہ تو ہم اب تمہیں جو ہے وہ کہیں اور تمہاری ٹکر کروائیں گے اور حق کا حق ہونا ظاہر کریں گے۔ ابو سفیان کو یہ جب بات پتہ چل گئی کہ اس طرح مسلمان ہمارے لشکر کو لوٹ سکتے ہیں تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور پیرلل میں اس نے ایک قاصد بھجوا دیا مکہ شریف کے تمہارے تجارتی قافلے کو خطرہ ہے، کیونکہ ساری روزی روٹی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ان کی۔ وہ سارے اپنا جو سامان دیتے تھے وہ بیچ کے شام میں، اور اس سے وہ پیسے یا اس کے جو بارٹر سسٹم تھا اس کے متبادل اور چیزیں لے کے آتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے پوری تیاری کر کے 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس، اسرے سے لیس لے آئے، اور یہاں مسلمان نہاتے تھے۔ اب مسلمانوں کے سامنے آفر تھی، قرآن نے کہا کہ تمہارا تو دل تھا کہ تم تجارتی قافلے کو لوٹتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان 313 نہتے مسلمانوں کو ٹکروانا چاہتا تھا ان 1000 اسلحے سے لیس لوگوں کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے یوم الفرقان، حق اور باطل کی جیت کا جو فرق ہے، جو حق اور باطل کا فیصلہ کر دے کہ حق جو ہے وہ اس کی جیت ہے اور باطل کی شکست ہے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی اتنے گئے گزرے تھے کہ وہ بیچارے ایک تلوار بھی گھر سے نہیں لا سکتے تھے۔ یہ جو ہمارا پریزنٹ کیا جاتا ہے نا کہ وہ شاید کو بہت غریب تھے، وہ پیچھے ریزن یہ تھی کہ وہ جو تلواریں ان کے پاس نہیں تھی، کیونکہ وہ اس نیت سے تو گئے نہیں تھے۔ تو غیبی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے لشکر کو ملیا میٹ کیا۔ اب اس چیز کا غصہ ان کے اندر موجود تھا، کیونکہ عرب کے لوگ اتنے جنگجو اور قریش کے لوگ جنگجو، اور پھر ان کی ایک عزت، پورے عرب میں ان کا قافلہ کوئی لوٹتا نہیں تھا کہ یہ کعبے کے متولی ہیں، گدی نشین ہیں، خانقاہ نشین ہیں، اور مختلف قبائل کے بت بھی خانہ کعبے میں رکھے ہوتے تھے۔ ان کو یہ بھی ڈر ہوتا تھا کہ اگر ہم نے ان کا قافلہ لوٹا تو یہ ہمارے بت اٹھا کے ہمارے خداؤں کو، بزرگان دین کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، تو ہمارے بزرگوں کی یہ توہین کر دیں گے۔ تو وہ اس ڈر سے قافلے نہیں تھے قریش کے لوٹے جاتے، یعنی یہ شاہی خاندان تھا پورے عرب کے اندر۔ اب اس شاہی خاندان کی اس طرح مٹی پلید ہو نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں، جو خود بھی قریش میں سے تھے، مسلمان بھی ظاہر ہے قریش میں سے تھے، مہاجرین، تو اس شکست کا بدلہ وہ لینا چاہتے تھے۔ 70 بڑے بڑے سردار ان کے قتل ہو گئے تھے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ابو جہل بھی مارا گیا تھا بدر کے اندر۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا تھا جس میں کوئی میت نہ ہو۔ 1 سال انہوں نے پوری تیاری کی کہ ہم نے یہ بدلہ اتارنا ہے۔ 3 ہجری میں پھر وہ بدلہ اتارنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کے آئے وہ، اور اس دفعہ وہ آتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے کہ اگر ہم بھاگنے لگے تو ہمیں اس چیز کا ڈر ہوگا کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائیں گی، تو ہمیں اس غیرت کی وجہ سے جان تو ہم دے دیں گے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور اس دفعہ ان کے لشکر میں حضرت خالد بن ولید بھی شامل تھے، جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ ابو جہل نے انہیں پیچھے مکے کے اندر سردار کے نائب کے طور پہ چھوڑا تھا، اور ابو جہل چونکہ اب مارا جا چکا تھا، اس دفعہ لشکر کی سربراہی جو ہے وہ ابو سفیان کے ذمے آئی۔ اب یہ اللہ کا کرنا ہے کہ بعد میں حضرت ابو سفیان نے بھی، حضرت خالد بن ولید نے بھی، دونوں نے اسلام قبول کر لیا رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ تو لیکن اس وقت تک ظاہر ہے کہ اسلام دشمنی ان میں موجود تھی، بلکہ بدر کے اندر ہی صرف ابو جہل آیا، باقی جتنے جنگیں مشرکین عرب کے ساتھ مسلمانوں کی ہوئی ہیں، ایک غزوہ حنین کو چھوڑ دیں آپ، باقی سب میں لیڈر جو ہے وہ کفار کی طرف سے ابو سفیان ہی تھا، چاہے وہ احد ہو، چاہے خندق ہو، یا صلح حدیبیہ والا ایشو ہو۔ تو اب وہ بدلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ اب مسلمانوں میں یہاں پہ مشورہ شروع ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خواہش یہی تھی کہ ہمیں مدینے کے اندر رہ کے نا مدینے کا دفاع کرنا چاہیے، جس طرح کہ بعد میں غزوہ خندق کے موقع پر کیا۔ چونکہ میثاق مدینہ بھی یہودیوں سے ہوا تھا، تو ہمیں ایک عددی برتری بھی حاصل ہو جائے گی کہ مدینے پہ اگر مشرکین عرب نے حملہ کیا تو یہودی بھی ہمارے ساتھ مل کر ہمارا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ معاہدے کے اندر تو بندھے ہوئے تھے۔
اور اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر ہمیں یہ مدد حاصل نہیں ہوگی. لیکن جو لوگ غزوہ بدر کے بعد انصار مدینہ نوجوان لڑکے مسلمان ہوئے تھے، وہ تو ابھی اس شہادت کے جذبے کے ساتھ سرشار تھے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے کیوں اندر رہنا ہے، ہم نے تو باہر نکل کے لڑیں گے ایسی کی تیسی ان کافروں کی، ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت رائے کی وجہ سے یہی فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، اب اگر یہ اکثریت کا یہی فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، میں اسی کو مانتا ہوں. اسلام میں یعنی اس اعتبار سے حلال کے دائرے میں تو جمہوریت ہی دیکھی جائے گی، حلال کے دائرے میں. حرام کے معاملے میں دیکھا جائے گا اللہ کا حکم کیا ہے. تو اب یہ دونوں حلال تھے، یا مکے کے مدینے کے اندر رہ کے دفاع کرتے یا باہر. تو اب اکثریت کی رائے تھی باہر، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. بہرحال یہ اب پہلا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے زرہ پہن کے نکلے. تو یعنی صحابہ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ کوئی زیادہ سخت ہونے والا ہے. آپ نے یعنی خود بھی پہنا، وہ جو سر پہ وہ لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کو صحیح بخاری میں آتا ہے خواب بھی دکھا دیا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے جس کا کافی زیادہ خون نکلا ہے. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میرے کافی سارے اصحاب اس میں شہید ہو جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی تقدیر کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا نا. تو نبی علیہ السلام باہر نکلے. اب آپ باہر جو ہے مورچوں میں مختلف جگہ پہ مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے. تو اب یہاں سے یہ وہ اس واقعے کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے ہوگا کہ آپ مورچوں کے اوپر ڈیوٹی لگا رہے تھے کہ فلاں نے اس جگہ رہنا ہے، فلاں نے اس جگہ رہنا ہے، اور اس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلنا ہے. صحیح بخاری میں ڈیٹیل آتی ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا آگے چل کے، کہ ایک کرٹیکل درہ تھا، پہاڑی چوٹی تھی، جس کے اوپر آپ نے 50 تیر انداز جو ہے نا وہ مقرر کر دیے، جن کے سردار تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ان 50 لوگوں کو یہ وصیت کی تھی کہ تم اگر یہ دیکھو کہ چیل کوے بھی ہماری لاشوں کی بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تب بھی تم نے اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں. اب اس سے زیادہ تو کوئی نہیں سمجھا سکتا نا کسی کو کہ جو مرضی ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. آخری یہی ہو سکتا تھا نا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی اور مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ درہ چھوڑتے. آپ فرمایا تم نے تب بھی نہیں چھوڑنا. لیکن وہی ہوا کہ جب جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا تو کافر میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور مسلمان جو ہے وہ ان کا پیچھا کرنا شروع ہو گئے، مال غنیمت جمع ہونا شروع ہو گیا. قرآن میں بھی اس کا ذکر آئے گا، بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. تو وہ جو 50 تیر انداز تھے نا، انہوں نے وہ پہاڑی جو چوٹی تھی، وہ آج بھی آپ غزوہ احد کے شہداء کا جو قبرستان ہے اس کے پاس وہ آج بھی درہ موجود ہے. وہ پہاڑی چوٹی جو ہے چھوٹی سی، اس پہ میں خود بھی چڑھا ہوں، آپ چڑھ سکتے ہیں، اتنی اونچی نہیں ہے. وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے، اگرچہ جو ان کے لیڈر تھے عبداللہ ابن جبیر وہ چیختے رہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. صرف 15 بندے اس کے ساتھ رہے، باقی 35 لوگ جو ہیں مال غنیمت جمع کرنا شروع ہو گئے. اور انہوں نے یہ اجتہاد کیا کہ یہ جو حضور نے فرمایا تھا تو اس صورت میں تھا جب مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے، اب تو ہمیں فتح ہو گئی ہے، یعنی اپنی طرف سے اجتہاد کر لیا. حالانکہ حضور نے فرمایا تھا میرے حکم کا انتظار کرنا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اجتہاد اگر صحابہ بھی کریں اور وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو بابے تو اپنے بوجھ سنبھال کے رکھو، تو بزرگ بھی بوجھ سنبھال کے رکھو اپنے. اچھا، اب وہی ہوا. خالد ابن ولید کی عقابی نظروں نے یہ دیکھ لیا، چونکہ وہ تھے کیولری کے سردار، یعنی ایک تو پیدل فوج ہوتی ہے نا، ایک گھوڑوں والی فوج، وہ تھے گھوڑوں والی فوج کے اوپر. اور یہاں سے یہ سارے ان کی فوج جب بھاگ کے جا رہی تھی کہ بھی ہم تو شکست کھا گئے، انہوں نے جب دیکھا نا کہ اس نے درہ چھوڑ دیا ہے، اور ان کو یہ پتا تھا کہ اس پہاڑی کے پچھلی سائڈ کے اوپر راستہ ہے، پیچھے سے لا کے ہم ان پہ حملہ کریں تو مسلمانوں کی فوج کو ہم سینڈوچ بنا دیں گے. پیچھے اس طرف سے کیولری کا حملہ ہو جائے گا، یعنی گھوڑوں کے اوپر، ادھر سے آلریڈی ہماری فوج موجود ہے جو بھاگ رہی ہے، تو ان کو ہم جو ہے نا وہ دونوں فوجوں کے درمیان ان کو پیس دیں گے. بس وہی ہوا. خالد بن ولید نے آ کے نا اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ کیا. اب ظاہر ہے کہ مسلمان تو ابھی وہ تو سامان سمیٹ رہے تھے کافروں کا مال غنیمت، وہ تو ریڈی بھی نہیں تھے. پیچھے سے حملہ ہو گیا اور اس میں ایسی بھگدڑ مچی کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بعض صحابہ بھی صحابہ کے ہاتھوں قتل ہو گئے اس جس میں فرینڈلی فائرنگ کے اندر، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ کے والد بھی شہید ہو گئے تھے.
ان کو مسلمانوں نے ہی مار دیا، ایسی بھگدڑ مچی، اور اس کا ایفیکٹ ہوا کہ حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے جو کہ آرمی چیف تھے مسلمانوں کے۔ پھر ان کی لاش کا مسئلہ کیا گیا۔ ہند جو ابو سفیان کی بیوی تھی، چونکہ غزوہ بدر میں ابو سفیان کی بیوی کا بھائی اور اس کا باپ عتبہ بن ربیعہ اور بھائی اس کا ولید بن عتبہ، یہ سب لوگ، اور چچا، یہ سب لوگ مرے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ جناب عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہے، آپ کو جناب وہ غزوہ احد کے موقع پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے اوپر رکھی ہوئی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اسے ضرور دیکھیں۔ تو اس نے وہ کلیجہ چبایا اور مسئلہ کیا لاش کا، اور مسلمانوں کا ظاہر ایک تکلیف پہنچی۔ مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں کوئی میت نہ ہو، اتنے مسلمان شہید ہو گئے انصار مدینہ۔ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے کہ جی کدھر بدر کی کامیابی اور کدھر احد کے اندر اتنی شکست، کہ سب سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، قرآن میں اس کا بھی ذکر آئے گا۔ حتیٰ کہ کئی صحابہ نے تلواریں پھینک دی کہ اب تو حضور ہی فوت ہو گئے، اب ہم نے کس کے لیے لڑنا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی نبی تو پہلے بھی گزرے ہیں، اگر نبی علیہ السلام فوت ہو جائیں یا جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ ایسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے اور اس کے دین کو لے کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین نبیوں کا محتاج تو نہیں ہے، نبی تو آئے اور چلے گئے، دین تو ہمیشہ رہنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے 4 مبارک دان یہ شہید ہو گئے، کیونکہ آپ پہ ایسا حملہ ہوا کہ وہ آپ کا اپنا جو خود اوپر وہ لوہے کی ٹوپی پہنی تھی اس کے کنگرے جو ہے نا یوں اندر گال سے اندر چلے گئے، یہ دانت ٹوٹ گئے اور اتنا خون بہا کہ صحابہ کو لگا کہ بھئی حضور تو فوت ہو گئے۔ پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے حضور کا زخم دھویا، اور حضرت علی ڈھال کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے، حضرت فاطمہ نے زخم دھویا۔ پھر حضرت فاطمہ نے سلام اللہ علیہا جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کپڑا جلا کے کاٹن کا اس کی راکھ رکھی، اس سے خون رکا۔ پھر آہستہ آہستہ یعنی معاملات سیدھے ہوئے۔ اسی دوران حضرت طلحہ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر وہ تیر روکتے رہے جو نبی علیہ السلام کی طرف آ رہے تھے، ان کے ہاتھ جو ہے وہ ایک شل ہو گیا، پوری زندگی ان کا ایک ہاتھ یعنی ان کا نہیں تھا، اسی میں ہی ہوا اور جنت کما لی انہوں نے۔ اسی طریقے سے کئی انصاری صحابہ جو ہیں وہ حضور کو بچاتے بچاتے شہید ہو گئے یکے بعد دیگرے۔ اور پھر اسی دوران نبی علیہ السلام نے اور چند اصحاب نے جو آپ کے ساتھ تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان تو نہیں تھے، حضرت عثمان تو اس بھگدڑ میں جو ہے وہ فتنے کا شکار ہو گئے، فتنہ پنجابی والا نہیں، عربی والا، آزمائش کا۔ حضرت ابوبکر، عمر اور علی اور باقی چند سینئر صحابہ 12 کے قریب جو تھے حضور کے ساتھ تھے۔ تو پھر آپ پہاڑ کی طرف چڑھ گئے، اور ادھر خالد بن ولید تو کہنے لگا کہ بھئی اب کام ان کا ختم ہی کر جائیں تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، یہ پہاڑ کے اوپر ہے، ہم اگر ان کا پیچھا کریں گے، یہ اوپر سے صرف پتھر بھی مارنا شروع کریں تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، ہم نے بدلہ لینا تھا، لے لیا۔ تو پھر وہ واپس چلے گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے بعض اصحاب کو پیچھے بھیجا کہ تم نے جا کے اب ان کا تعاقب کرنا ہے، ایسا نہ ہو یہ پھر پلٹ کے واپس آ جائیں۔ تو اور یہ بھی ایک بہادری کی علامت تھی۔ پھر وہ پیچھا کرنے والے اصحاب میں بڑے بڑے صحاب حضرت علی اور باقی لوگ تھے جو پیچھے تک گئے، ان کے لیے بھی قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کا ساتھ دیا اور کافروں پہ رعب ڈال دیا، پھر وہ واپس مڑ کے انہوں نے دیکھا نہیں ہے۔ اور بہرحال اس میں کئی ایک غلطیاں ہوئیں جس کا خمیازہ پھر مسلمانوں کو بھگتنا پڑا، حتیٰ کہ جو حضور علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے اس وقت آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے بھی ایک بات نکلی کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب گرفت فرمائی تو اپنے محبوب کے اوپر فرمائی، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی معاملے میں، اللہ چاہے تو ان کو معاف بھی کر دے۔ اور وہی خالد بن ولید جس کی وجہ سے حضور کے دانت شہید ہوئے، اسی مبارک زبان سے خالد بن ولید کے لیے سیف اللہ کا لقب ملا اور وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو یہ سارا میں نے ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آپ یہ آیات ہم جلدی جلدی کور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جتنی باتیں بتائی ہیں آلموسٹ اس میں سکیٹرڈ فارم میں موجود ہیں۔ بہرحال اس میں ایک بہت بڑا اور واقعہ بھی ہوا تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا،
وہ اپنے ساتھ لشکر لے کے الگ ہو گیا بیچ میں سے. مسلمان یعنی جو ان میں سے آپ سمجھ لیں کہ ان کی ایک اعتبار سے کمر ہی ٹوٹ گئی, ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے لوگوں کو لے کے سائڈ پہ ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اشارتاً اس میں کیا ہے, ان منافقین کا جنہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اوورآل ایک فتح دی, اور اس اعتبار سے کہ اپنا وعدہ پورا کیا, لیکن بعد میں اپنی غلطی کی وجہ سے ان کو ایک آزمائش سے بھی گزرنا پڑا. تو یہ بڑا ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مسلمانوں کی دل جوئی بھی کرتا, غلطی کو ہائی لائٹ کرتا, لیکن ظاہر ہے کہ تمام دل دکھے ہوئے تھے, اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے بدر کی فتح دیکھی تھی, احد کی شکست سے کئی لوگوں کے ایمان بھی متزلزل ہو گئے ہوں گے. تو اس اعتبار سے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتا. تو عبداللہ بن ابی کا وہ جو 300 کا لشکر لے کے لادہ ہوا تھا, اس کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے. پیچھے پھر 700 کے قریب مسلمان رہ گئے. اب یہ جناب وہ سٹارٹ ہو رہی ہیں آیات, سورہ آل عمران آیت نمبر 121. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور اے محبوب یاد کرو وہ وقت جب صبح کے وقت آپ علیہ السلام رخصت ہوئے اپنے گھر سے, اور آپ کے اصحاب بھی, میدان احد کے لیے, اور آپ مورچوں پر جنگ کے لیے صحابہ کی ڈیوٹیاں لگا رہے تھے. یعنی وہ اب میدان جنگ کی تیاری ہے اور نبی علیہ السلام لوگوں کی ڈیوٹیاں اسائن کر رہے ہیں, تم نے یہاں رہنا ہے, تم نے یہاں رہنا ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. یعنی یہ جو کچھ ہو رہا تھا اللہ کے سامنے ہو رہا تھا, اللہ غافل نہیں تھا, اللہ اپنے محبوب علیہ السلام اور ان کے جانثار صحابہ کی اس قربانی کو دیکھ رہا تھا. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, جبکہ ارادہ کیا تم میں سے 2 جماعتوں نے کہ وہ بزدلی دکھائیں. 2 قبیلے تھے انصار کے, بنو سلمہ اور بنو حارثہ, انصار مدینہ کے تھے. جب عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھی لے کے سائڈ پہ ہو گیا تو ان کے بھی پاؤں لڑکھڑا گئے کہ یار ہمیں لڑنا چاہیے, نہیں لڑنا چاہیے. ظاہر ہے جان تو سب کو عزیز ہے, تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. واللہ ولیہما, اور اللہ ان کا مددگار تھا, پشپنا تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ یہ آیات پڑھا کرتے تھے, اور یہ آیت نمبر 122 سورہ آل عمران کی, اور کہا کرتے تھے یہ ہمارے انصار کے 2 قبیلوں کا ذکر ہوا ہے, بنو سلمہ اور بنو حارثہ کا, اور وہ کہتے ہیں مجھے یہ ذکر پسند ہے, اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے کہ ہم نے بزدلی دکھائی اور پھر اللہ نے ہمیں مضبوط کیا, لیکن کہتے ہیں اس میں جو اللہ نے فرما دیا نا واللہ ولیہما, اللہ ان دونوں کا پشت پناہ تھا, ان دونوں قبیلوں کا. تو یہ اللہ کی پشت پناہی ہمارے پیچھے ہونا یہ اتنی محبوب ہے کہ ہم اپنی اس بزدلی کو بھول جاتے ہیں, ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ ہمارا پشت پناہ. تو وہ فخریہ طور پہ بتایا کرتے تھے کہ یہ ہمارے قبیلے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما چکا ہے اس سے پہلے غزوہ بدر کے موقع پر, جبکہ تم بڑے کمزور تھے. یہ اذلہ عربی کا لفظ ہے, یہ پنجابی والا یا اردو والا ذلیل نہیں ہے, اس سے مراد ہے کمزور. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, آمین. اذ تقول للمؤمنین, اور وہ وقت یاد کرو جب اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اہل ایمان اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ, کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا 3000 فرشتوں کے ذریعے. اچھا, بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو فرشتوں کی مدد کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے اس سے مراد غزوہ بدر ہے,
اور بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں یہ غزوہ احد کا ہی ذکر ہے. میرا بھی خیال یہی ہے کہ غزوہ احد کی طرف ہی اس میں اشارہ ہے، کیونکہ 3,000 کا لشکر آیا تھا کافروں کی طرف سے اور مسلمان تھے 1,000، اس میں سے بھی 300 نکل گئے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ، 700 پیچھے بچ گئے. تو 3,000 کے مقابلے پہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ مدد کی کہ جی میں 3,000 فرشتے نازل فرماؤں گا، اہل ایمان کو خوشخبری سنا دو. بلا ان تصبروا، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو گے، ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم ب5,000 من الملائکۃ مسومین. اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو کفار پر تیزی سے اسی وقت، فوری، یہ فوری کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے فورہم، فوراً اللہ تعالی مدد فرمائے گا تمہاری 5,000 فرشتوں کے ذریعے سے، جو نشان والے ہوں گے. وہ نشان زدہ گھوڑے، جس طرح عرب کے اندر ایک بڑے سمجھے جاتے تھے نا کہ یہ طاقتور گھوڑے اور جن میں بڑے جوان مرد بیٹھے ہوتے تھے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ 3,000 5,000 فرشتے، بھائی انسانوں کو الٹنے کے لیے تو ایک فرشتہ بھی بہت ہے. تو یہ صرف مسلمانوں کی تسلی کے لیے تھا کہ بھئی اگر تم 700 رہ گئے ہو نا اور 300 نے چھوڑ دیا ہے تمہارا ساتھ، اور سامنے 3,000 ہے، تو 3,000 فرشتے نازل ہو جائیں گے. یعنی انسان بہرحال انسان ہی ہے کہ چلو ان کے مقابلے میں تمہاری نفری پوری ہو جائے گی، کاؤنٹنگ پوری ہو جائے گی. اور اسی بات کا اللہ نے ذکر کر دیا، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. اور یہ فرشتے جو اتارنے والی بشارت اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، یہ اس لیے تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس کے اوپر. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور مدد تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے، جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کن فیکون کی شان رکھتا ہے کہ وہ فرشتے بھیجیں. وہ تو ایک فرشتہ بھی نہ بھیجے تب بھی اس کے ایک اشارے سے کایا پلٹ سکتی ہے. غزوہ خندق کے موقع پر سرد ہوائیں اللہ نے چلا دی. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ایک ہوا چلا دے تو سب کچھ ہی الٹ کے رکھتے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. یہ مدد اس لیے تھی کہ تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں سے یا ذلیل کر دے ان کو، پس وہ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹ جائیں. اب جناب پہلی گرفت نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ کی طرف سے، لیس لک من الامر شیء. اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کے معاملے کا. او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے یا انہیں عذاب دے، ظالم تو یہ ہیں ہی ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور آسمان اور زمین کی بادشاہی تو اللہ کی ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، گرفت فرما لے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ وہی بات آ گئی، لیس لک من الامر شیء. آپ کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اسی طرف اشارہ ہے جو بخاری اور مسلم میں اسی کانٹیکسٹ میں امام بخاری وہ حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے تو آپ کی مبارک زبان سے یہ بات نکلی کہ اللہ ایسی قوم کو ہدایت کیسے دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. تو اللہ نے فرمایا یہ بات آپ نے نہیں کرنی، اور اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. اور دیکھ لیں وہی خالد ابن ولید جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نہ صرف اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، بلکہ وہ اس پیگن کو، یعنی ایک بائی برتھ مشرک کو ایسا ایمان دیا کہ اس کے ذریعے پھر رومن اور پرشین امپائرز تک الٹوا دی. جنگ قادسیہ اور یرموک، اور اس سے پہلے جو چھوٹی بیٹل فیلڈز ہیں ان کے اندر آپ ان کی ذرا، یرموک تو یعنی آپ سمجھ لیں دن ہی حضرت خالد بن ولید کا تھا. قادسیہ میں وہ شامل نہیں تھے، لیکن اس سے پہلے جو عراق فتح ہوا ہے، ہیرا شہر فتح ہوا ہے، آدھا جو پرشین امپائر وہ حضرت خالد بن ولید نے گرائی تھی. پھر چونکہ حضرت ابوبکر کی طرف سے ان کو خط آیا تھا کہ آپ نے رومن امپائر کی طرف جانا ہے، اور ابو عبیدہ ابن جرح
اسی دوران حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو حضرت عمر نے ان کو ہٹا کے حضرت ابو عبیدہ کو لگایا، اور یہ بار ان کے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پہ تھے۔ تو یہ اللہ کی جناب قدرت ہے، جسے اٹھا کے جہاں سے مرضی اٹھا کے جہاں مرضی فائز کر دے۔ تو حضرت خالد بن ولید کی پوری زندگی جو ہے وہ اس اعتبار سے قربانیوں سے عبارت ہے۔ میرا حضرت خالد بن ولید پہ کلپ بھی ہے، ڈیٹیل، لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ آپ لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا۔ آج ٹاپک نہیں ہے، میں اس کو یہاں پہ سکپ کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ۔ اب اچانک ایک ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے سود کے حوالے سے۔ سود کے پیچھے جو ہے نا سودی ذہنیت ہوتی ہے مال کے ذریعے مال کمانے کی۔ ایک ہے کاروبار، کہ مال کے ذریعے کاروبار کریں اور اس سے مال کمائیں، وہ بالکل حلال ہے، اس میں کسی کا استحصال نہیں ہوتا، بلکہ کئی لوگوں کی روزی روٹی کھل جاتی ہے۔ لیکن دوسرا احتسالی نظام یہ ہے کہ آپ کاروبار کی مشقت اٹھائیں ہی نہ، بلکہ غریب لوگوں کو آپ ادھار دے دیں سود کے اوپر مال، اور پھر گھر بیٹھے ہوئے اس میں سے کھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے جو امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر کرنے والا نظام ہے، اور یہ ہے حرام۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 اس کا کلائمیکس ہے، جو ہم کور کر چکے ہیں۔ اس میں نے ڈیٹیل سود کے اوپر گفتگو کی تھی، جسے شوق ہے تو وہ قرآن کلاس وہ والی دیکھے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس واضح تنبیہ کے باوجود بھی سودی کام نہیں چھوڑیں گے تو تیار ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے خلاف۔ تو یہاں پر بھی چونکہ دنیا کی مال کی محبت کی وجہ سے واضح فتح شکست میں بدل گئی مال غنیمت جمع کرنے کی وجہ سے، تو بیسیکلی یہ اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے کہ یہ جو مال کی محبت ہے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ سودی سسٹم ہے، یہ انسان کو پھر یہی دن دکھاتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، نہ کھاؤ سود دگنا چگنا کر کے، اور ڈر جاؤ اللہ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈر جاؤ اس آگ سے جو کہ تیار رکھی گئی ہے کافروں کے لیے۔ کافر سے مراد یہ نہیں کہ غیر مسلم، جو بھی اللہ کی ناشکری کرے گا، نافرمانی کرے گا، کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کیا زبردست آیت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کرے گا اس پہ رحم ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس پہ رحم نہیں ہوگا۔ سمپل فارمولہ ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو، لپکو مغفرت اپنے رب کی طرف سے اور جنت کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈر جانے والوں کے لیے، اللہ سے پرہیزگاری والا رشتہ رکھنے والوں کے لیے، خوف رکھنے والوں کے لیے، خشیت رکھنے والوں کے لیے۔ اور ان کی نشانی بھی بتا دی کیا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ پرہیزگار لوگ وہ ہوں گے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان پہ خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو۔ اور خرچ کرنا صرف مال کا خرچ کرنا نہیں ہوتا، جان، مال، ایفرٹ پٹ کرنا، ہر لحاظ سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے پہ ضبط پانے والے ہوتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ لوگوں سے درگزر کی روش اور لوگوں کو معافی کی روش کون اختیار کر سکتا ہے؟ جو صبر کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین کے ساتھ، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ یعنی احسان کی روش اختیار کرنے والے نیکوکار دراصل وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ خوبی پائی جائے گی کہ وہ چاہے خوشحال ہوں یا تنگ دست، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے، جان، مال، عزت، آبرو کی قربانی دیں گے، اور لوگوں سے معافی والی روش اختیار کریں گے، اور غصے کو پی جانے والے ہوں گے۔
والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ کہیں پہ کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھے یا اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، یعنی کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جائے، ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جب کبھی غلطی ہو، کبھی گناہ ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ وہ سورہ ہود کے اینڈ پہ بھی جا کے آئے گا نا کہ گناہ جب انسان سے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہاں پہ آئی کہ اگر ان سے بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں، نہ صرف اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں بلکہ اللہ سے معافی کے طلبگار بھی ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ذکر کرنے کی برکت سے چونکہ ذکر نیکی ہے، اس کی وجہ سے ان کا وہ گناہ دھلتا ہے اور پھر اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں۔ تو یہاں معافی کا طریقہ بھی بتایا گیا کہ صرف استغفر اللہ پڑھنے سے معافی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی طرف رجوع لانے کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی کریں گے، اور پھر توبہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ آگے کو نصیحت بنے۔ یہ نہیں ہے کہ اگلے گناہ کی امید کے اوپر توبہ کر لیجئے کہ ابھی توبہ کر لیتا ہوں پھر میں گناہ کروں گا، ایسا نہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون بخشے گا اللہ کے سوا گناہوں کو؟ ظاہر ہے اللہ ہی کی طرف رجوع لانا ہے۔ جیسے آپ اس کی مثال دنیاوی اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو جب ماں مارتی ہے نا تو وہ بھاگ کے ماں کی گود میں ہی پناہ لے رہا ہوتا ہے۔ یہ بہت چھوٹے بچے، یہ جو بڑے ہو جاتے ہیں تو بہت شرارتی ہو جاتے ہیں نا، وہ تو فوراً دادی دادا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جب ان کو ان کی ماں مارتی ہے تو وہ دادی دادا کے پاس جاتے ہیں، لیکن جو بہت چھوٹا بچہ ہے نا، آپ دیکھیں اس کو مارے بھی نا تو وہ پھر گود میں ہی گھستا ہے ماں کی۔ تو اللہ تعالیٰ مارے کہ اللہ کے سوا پھر بخشے گا بھی کون؟ بخشنا بھی تو اللہ ہی نے ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی ہے تو آپ نے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے نا، اللہ کے معاملے میں کوتاہی کی ہے نا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے کیے ہوئے جرم کے اوپر اصرار نہیں کرتے، یعنی اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن نہیں دیتے۔ یہی آدم میں اور شیطان میں فرق ہے۔ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کے اوپر معافی مانگ لی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں، تو نے اسے جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے، اور اس نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دی تھی، جبکہ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن کی بجائے معافی مانگ لی۔ تو آدمی وہ ہوگا جس کی نسبت آدم کے ساتھ ہوگی، اور جو شیطان کی روش اختیار کرے گا کہ اپنے گناہ پہ جسٹیفیکیشن دے گا، وہ پھر شیطان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ رہا ہوگا، وہ آدم کا بچہ نہیں ہوگا، وہ شیطان کا بچہ ہوگا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اللہ ہی نے معاف کرنا ہے، وہ گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ نیک بخت لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے ان کے رب کی جانب سے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ یعنی عمل کیے بغیر کو بدلہ نہیں ملنا، زبانی کلامی نعرے مارنے سے کچھ نہیں ہونا۔ آپ دیکھ لیں کہ مسجد میں نماز، فجر کی نماز کے لیے ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی، اور مسجد کے باہر نعرے مارنے کے لیے سینکڑوں لوگوں کا مجمع لگا ہوتا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز قبول نہیں ہے۔ آپ یہ جلسے جلوس بھی دیکھ لیں، چاہے وہ ربیع الاول کے جلوس ہوں، چاہے محرم کے جلوس ہوں، آپ دیکھیں جلوسوں میں کتنا رش ہوتا ہے، اور وہ جلوس جب زور کی نماز کے وقت کہیں پہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ہونا تو چاہیے کہ آج تو مسجد بھری ہوئی ہو، جمعے سے بھی زیادہ رش ہو، مسجد میں اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ کام ذرا آسان ہے، یہ کام مشکل ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، اس سے پہلے بھی قوموں کا جو عروج اور زوال ہے اس کے اعتبار سے اللہ کا ایک طریقہ کار رہا ہے۔ فسیروا فی الارض، تو چلو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو،
کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ تعالیٰ نے حق جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ عرب کے لوگ چونکہ تجارتی سفر پہ جب شام جایا کرتے تھے تو راستے میں ان کھنڈرات کو دیکھا کرتے تھے۔ ابھی بھی وہ عرب کے کئی کھنڈرات آثار قدیمہ کے طور پہ قوم عاد اور سمود کی جو تباہی کے مناظر ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ ان کے بڑے بڑے گھر، محلات جو پہاڑ تراش کے وہ بناتے تھے۔ تو اللہ طرف مارا ہے کہ ذرا یہ قوموں کی تباہی کا منظر جو ہے نا، تجارت کرتے ہوئے راستے میں دیکھا کرو کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جو طاقت میں تم سے زیادہ تھے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تو تم کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہو؟ تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، وَھدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت ہے اور واضح و نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈر جائیں کہ انہیں ان کی مرضی کے بغیر جس رب نے پیدا کیا ہے اگر اس کی نافرمانی کریں گے تو وہ پھر چھوڑے گا نہیں۔ یعنی یہ قرآن کے بارے میں آ رہا ہے کہ قرآن وہ بیان ہے جو ساری انسانیت کے لیے ہے، یہاں پہ مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ ھذا بیان للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ بیان ہے، وَھدًى، وہ ہدایت ہے، وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور واضح و نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعی ڈر جائیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، یہ بڑی اہم آیت آ رہی ہے، آج کے اعتبار سے بھی بہت اہم ہے، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 139۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ ہمت ہارو اور نہ غم کھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعی مومن ہوئے۔ ویسے طویل خاص کے اعتبار سے تو یہ مسلمان جو تازہ زخم کھا چکے تھے ان کو تسلی دی گئی ہے، کوئی نہیں، آندہ تمہاری فتوحات پکی ہیں، لیکن تم نے اللہ کے تابع فرمان بن کے رہنا ہے، اور کیا ہے کہ ہمت دکھانی ہے اور غم نہیں کھانا، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تمہارا ایمان سچا ہوا۔ بس اس کو اب الٹ کر لیں، ہمت نہیں دکھاؤ گے اور بس غم ہی کھاتے رہو گے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ یہودیاں دی سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو اور کہ یہودی سازش نہ کرن تے کہ کرن، تواڈے یعنی آگے گلے چ ہار پاون، سازش ہی کرنی ہے، انہوں کا یہی کام ہے نا۔ تو اور سچے مومن بھی نہیں ہے تو پھر ذلیل و خوار ہی ہوگے، کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ تین باتیں ذکر ہوئی ہیں نا، ہمت نہیں ہارنی، ہمت جاری رکھنی ہے، غم نہیں کھانا، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے آگے چلنا ہے، اور ایمان اپنا سلامت رکھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے گا۔ اور اس کے الٹ کیا ہوگا، ایمان میں کمزوری آئی اور تم نے خود بھی ہمت دکھائی اور بس غم ہی بیٹھ کے کھاتے رہے اور پریکٹیکلی کوئی کام نہ کیا، تو پھر تباہ و برباد بھی ہو جاؤ گے، جو آج نظر آ رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خود ممبر پہ یہ بات فرماتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دے گا۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے صحیح مسلم کی اس حدیث کو شعر کی شکل میں کہا ہے نا، جواب شکوہ میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی صحابہ کو، اہل بیت کو اللہ نے جو شانیں دی تھیں کہ پوری دنیا انہوں نے تلپٹ کر دی، کس وجہ سے؟ قرآن کو پکڑنے کی وجہ سے، اور تم قرآن کو چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور یہی بات غدیر خم کی حدیث میں بھی ہے، صحیح مسلم میں، اس میں قرآن و اہل بیت کا ذکر آیا، لیکن قرآن کا جس شان سے ذکر آیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ جو اللہ کی اس رسی قرآن کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ تو مسلمانوں نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلے۔ اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی۔ قرآن کو پکڑنے کا حکم تھا گمراہی سے بچنے کے لیے، اس کو اللہ کی رسی کے طور پر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اسی سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 گزر چکی ہے، بالکل اس کے الٹ چلے۔ تو اب اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی پھر تو یہی کچھ تمہارے ساتھ ہونا ہے، اگر تم نے مومن بن کے رہنا ہے پکے، پھر اللہ کی غیبی مدد ہوگی۔ اِن یمسسکم قرح، اگر آج تمہیں چوٹ ملی ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہاری جو مخالف پارٹی ہے یہ بھی تو اس طرح کی چوٹ کھا چکے ہیں بدر میں،
آج اگر تمہیں احد کے اندر تکلیف پہنچی ہے تو بدر کے اندر ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا. آج اگر مدینے کے کوئی گھر نہیں بچا جس میں کوئی میت نہ ہو, تو اس وقت مکے کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جس کے اندر کوئی میت نہ ہو. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ تو دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں, کبھی کسی کا پلڑا اونچا, کبھی کسی کا پلڑا اونچا. سر یہ بڑا یونیورسل ٹروتھ ہے قرآن میں جو بیان ہوا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے, کوئی ڈکٹیٹر ہے, وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں دنیا میں مجھ سے پہلے تو کبھی کوئی اس طرح کا انسان آیا نہیں ہے, لیکن دن کیسے پھرتے ہیں. آپ نے تو ہم پاکستان کی ہسٹری میں کس طرح عروج و زوال دیکھے ہیں. کدھر ایک ہمارا ایک ڈکٹیٹر تھا, کس طرح وہ مکے لہراتا تھا, اور آج وہ کس طرح مفلسی کی زندگی ہاسپٹل میں گزار رہا ہے, اور کہتا تھا میں کمانڈو ہوں, میں یہ ہوں وہ ہوں. آج عدالتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ پرانی چیزیں تکبر سے بھری ہوئی وہ تقریریں دیکھیں, اور اب وہ شکل دیکھیں, شکل بھی بگڑ گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, ہاتھ کانپ رہے ہیں, جسم کانپ رہا ہے. انسان میں طاقت ہمیشہ تو رہتی نہیں ہے. تو انسان کیا ہے, اللہ طرف ہمارا ہے. یہ ایام ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تاکہ اللہ تعالیٰ جانچے کون ہے پکے ایمان والے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور اللہ تم میں سے شہید چن لے جو اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہوں, یا اللہ کے لیے گواہ بنتے ہوئے اپنی جان دے دیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور اس طرح کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں جنگوں کی, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے نکھار دے گا اہل ایمان کو. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ مٹا دے گا کافروں کو. تو یعنی اب وہ غزوہ احد کے اندر جو کچھ نقصان پہنچا, تو اللہ تعالیٰ پہلے اس اعتبار سے تسلی دے رہا ہے کہ اس طرح کے نقصانات تمہارے مخالفین کو بھی ہوئے ہیں, یہ آزمائش ہے. اب یہ نہیں کہ بالکل ہی ہمت ہار کے اس اعتبار سے بیٹھ جاؤ. اب اگلی آیت چونکہ بہت اہم ہے, بہت کریٹیکل آیت ہے, لہٰذا میں انشاءاللہ اس کو اگلے درس کے اندر ڈسکس کروں گا. اب ہمارے درس کا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء.